بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، علم عروض کے تیسرے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور میری طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز احباب، ہم نے اس سے پہلے 2 اسباق جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ آج تیسرا سبق ہے جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم 3 چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے انتہائی توجہ سے سننا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ آج کے سبق میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ آپ لوگوں نے رف رجسٹر اور قلم جو ہے اپنے پاس رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پریکٹس جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے پہلے سبق میں ہم نے ہجے کوتاہ بلند حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا، دوسرے سبق میں ہم نے حروف علت کے بارے میں پڑھا ہے، اور آج تیسرے سبق جو ہے اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں میں ان کی لسٹ بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے واو معروف، واو مجہول اور واو معدول، معدولہ جسے کہتے ہیں، واو معدولہ، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے جناب تیسرا ساکن، اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے یائے مخلوطہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے سبق کی جانب بڑھیں، میری گزارش ہوگی کہ آج کے اس سبق کو اپنے ان احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو علم عروض سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نئے ہیں اور تیسرا سبق میرا آپ کے سامنے آیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے 2 اسباق جو ہیں پلیز ان کو ضرور پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر یہ تیسرا سبق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے تیسرا سبق نہیں سننا، وگرنہ پھر آپ ڈگمگا جائیں گے اور آپ کا سارا نالج جو ہے وہ گڈمٹ ہو جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ واو سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو حروف تہجی میں واو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم عروضی اس کی 3 قسمیں بیان کرتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واو معروف، اور پھر واو مجہول، اور تیسرے نمبر پر ہے واو معدولہ۔ واو معروف ایسا واو ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے، جیسے خوب، خے واو بے، خون، خے واو نون، اسی طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان میں واو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ دوسرے قسم ہے واو مجہول۔ واو مجہول ایسا واو ہوتا ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، مگر اس حال میں کہ اس کو واضح کر کے، ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا، جیسے لفظ گوشت، پوست۔ اب گوشت، پوست میں واو لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، مگر واو کی آواز جو ہے واضح نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ ایسا واو ہے جو لکھنے میں تو آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا۔
ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں واو استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس واو کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یعنی سائلنٹ رکھتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی بہت سارے الفاظ، حروف ایسے ہوتے ہیں، الفابیٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سائلنٹ رکھتے ہیں، جیسے سائیکالوجی لفظ ہے، اس میں پی جو ہے پہلا سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اردو میں بھی جو واو ہے معدولہ ہے، لکھتے تو ہیں ہم اس کو مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے خواب، اب اس کا ہم حروف دیکھیں تو خ واو الف بے، یہ حروف ہیں خواب۔ درخواست، درخواست، اس میں واو تو موجود ہے، دال رے خ واو الف سین تے، مگر واو کو ہم پڑھ نہیں رہے، بلکہ یہ واو کی جگہ پر ہم الف کا اگلا جو الف ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ دسترخواں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں ایسے الفاظ جن میں واو معدولہ استعمال کیا جائے، اس صورت میں ہم واو کا وزن جو ہے وہ نہیں نکالتے ہوتے۔ آئیے ہم کچھ الفاظ واو معدولہ کے ساتھ والے لیتے ہیں اور ان کی ہم تقطیع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا لفظ خواب، ہم اس کی تقطیع کریں اور اس کے ہجے نکالیں اور اس کے حروف تہجی دیکھیں تو اس میں خ، واو، الف اور بے، یہ 4 حروف آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خ واو علیحدہ آواز ہونی چاہیے تھی، الف بے کے علیحدہ، لیکن جب ہم اس کی آواز پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواب، واو جو ہے معدولہ ہے، خاموش ہے، اور اس کا وزن شمار ہم نہیں کریں گے۔ تو اب اس کی آواز کے مطابقت سے اس کا وزن کچھ یوں بنے گا، خا، خ الف، یعنی واو کو جو ہم معدولہ ہے اس کو ہم سائلنٹ کریں گے۔ واو کو نہ پڑھنا بھی نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے لکھا تو جائے گا، پڑھنا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز بھی نہیں برآمد ہو رہی، تو لہٰذا جو آوازیں برآمد ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہے خ الف خا، ہجہ بلند، اور بے خواب، بے ساکن ہے تو ہجہ کوتاہ ہوگا، اور اس کا جو وزن ہے وہ 2 1 کے برابر ہوگا۔ اسی طرح درخواست، اب درخواست کے ہم ہجے بناتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے دال رے در، خ واو الف سین تے۔ اب ہم اس کی مخارج پر، آوازوں پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ در، دے رے، دال رے در، ہجہ بلند، خا۔ اب واو تو معدولہ ہے، اس کی آواز نہیں ہے، لکھا تو گیا ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں رہے، تو خ کے ساتھ الف کو ملا کر خا، در خا۔ اب در ہجہ بلند، خ الف خا ہجہ بلند، اور سین آگے سائلنٹ ہے، ساکن ہے۔ درخواست وہ ہجہ کوتا ہو جائے گا، اور آگے تے بھی جو ہے وہ ہجہ کوتا ہوگا کیونکہ وہ بھی علیحدہ ساکن ہے۔ تیسرے ساکن کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے، اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو درخواست کا وزن جو ہوا وہ 2 2 1 1 اس کے مد مقابل ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، میں یہاں لکھوں گا، آپ لوگوں نے ان کو رجسٹر پر لکھ کر ان کے وزن نکالنے ہیں، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے۔ اچھا جناب، اب ہم نے واو معروف پڑھا، واو مجہول پڑھا، اور واو معدولہ پڑھا۔ میں کچھ الفاظ اوپر لکھ رہا ہوں، واو معروف کے ساتھ ان کا آپ نے وزن نکالنا ہے۔ یاد رہے واو معروف لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس کا وزن بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ واو معروف کے الفاظ ہیں، ان کا آپ لوگوں نے خود وزن نکالنا ہے۔ ہاں اگر کہیں مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ نیچے جو ہے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ان کا رپلائی کروں گا۔ اس کے بعد جناب واو مجہول کے بھی الفاظ جو ہیں وہ اب آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے، اب آپ لوگوں نے ان کے وزن نکالنا ہے۔
واو مجہول لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اس کا وزن بھی نکالا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر واو معدولہ کے کچھ الفاظ میں یہاں لکھ رہا ہوں اسکرین پر۔ اب آپ لوگوں نے ان کا وزن نکالنا ہے، پڑھنا ہے، اور وزن نکالنے کے بعد جو ہے اپنے اپنے رجسٹر پر لکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں الفاظ لکھ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہزاروں لاکھوں الفاظ ہیں، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کم و بیش 50 الفاظ جو ہیں وہ لکھنے ہیں اور ان کا وزن نکالنا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک تھا، واو معروف، مجہول اور معدولہ کا۔ اب ہم دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیسرا ساکن۔ تیسرا ساکن کیا ہے؟ بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں 2 حروف مسلسل ساکن ہوتے ہیں، متحرک نہیں ہوتے، ان پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتا، مجزوم ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، ان کی آواز اکیلے اکیلے اپنی آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے دوست۔ اب دوست کو ہم غور سے سنیں، غور سے پڑھیں تو آوازیں کون سے مخارج برآمد ہوتے ہیں؟ نمبر 1 دو، واضح ہے، دال و دو، ہجا بلند۔ س دوس، سین خاموش ہے، ساکن ہے، دوس، تو سین ہجا کوتا۔ آگے ایک اور حرف بھی آ رہا ہے تے کا، دوست، دوست، تو سین بھی ساکن ہے، تے بھی ساکن ہے، تو لہٰذا یاد رکھ لیں تیسرا ساکن اس کو ہم کہتے ہیں، جو آخر والا ہے تے جو ہے وہ تیسرا ساکن کہلائے گی۔ چونکہ اگر ہم غور کریں تو دال واو، دال متحرک تھا، واو بھی ساکن تھا، سین بھی ساکن تھا اور تے بھی ساکن تھا۔ چونکہ تے تیسرا ساکن ہے لہذا ہم تے کو وزن میں شمار نہیں کرتے۔ تیسرا ساکن جس لفظ میں بھی آئے گا اس کا وزن ہم شمار نہیں کرتے۔ اب جیسا کہ گوشت، گاف واو شین تے، وزن نکالیں تو گو ہجا بلند، ش ہجا ساکن، کوتا، ت ہجا کوتا۔ تو چونکہ تے تیسرا ساکن ہے تو اس لیے ہم اس کا وزن شمار نہیں کریں گے۔ اسی طرح راست، راست، رے الف سین تے، راست جو ہے رے الف ہجا بلند، سین ہجا کوتا، تے ہجا کوتا، ہم تے جو ہے آخری تیسرا ساکن ہے، ہم اس کا وزن نہیں نکالیں گے۔ ایک لفظ بڑا زبردست پڑھا جاتا ہے زیست۔ زیست زندگی کو کہتے ہیں، زیست میں بھی تیسرا ساکن موجود ہے، ہم ہجے نکالتے ہیں، زے یہ زی س، زیس تے، زیست، زیست، تو زی ہجا بلند، سین ہجا کوتا اور تے بھی ہجا کوتا ہے۔ یہاں اوپر میں تیسرے ساکن کے حوالے سے کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ کے وزن نکالنے ہیں، اپنی طرف سے بھی آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور اپنی طرف سے بھی ڈھونڈ کر لفظ تیسرے ساکن والے ان کی تکتیک کرنی ہے۔ 2 باتیں کلیئر ہو گئیں۔ آج تھوڑا لیکچر لمبا ہو رہا ہے اور 3 باتیں آج ایک ساتھ سکھائی جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر لیے میں اس کا لیکچر بناتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے جن کے حکم پر میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، جن کے کہنے پر میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد سیکھ جائیں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے دوسرے دوستوں کو ضرور شیئر کیا کیجیے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس تھا یائے مخلوطہ۔ یائے مخلوطہ یاد رکھ لیں، ایک اور یہ کی قسمیں اور بھی ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں کلیئر کریں گے، جس میں یائے لین ہے، یائے معروف ہے اور یائے مجہول ہے۔ ان کی قسمیں ہم اگلا جو سبق ہوگا ہمارا اس میں ہم وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یائے مخلوطہ شامل ہے۔ یائے مخلوطہ کیا ہے؟ ایسی یہ کو کہتے ہیں جس کی آواز دوسرے حرف کی آواز کے ساتھ مل کر نکلتی ہے، یعنی اس کی اپنی اکیلی آواز نہیں ہوتی، وہ اپنی اکیلی آواز نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو آگے والا حرف ہے اس کے ساتھ مل کر وہ اپنی آواز کو برآمد کر رہا ہوتا ہے۔
تو لہٰذا ہم اس کو یائے مخلوطہ کہتے ہیں. خود جو ہے وہ واضح طور پر ادا نہیں کی جاتی، اس لیے جہاں یائے مخلوطہ ہوگی وہ بھی وزن میں شمار نہیں کی جاتی. بعض اوقات یہ ہندی الفاظ ہیں جو اکثر ان میں یہ آتی ہے، اور اس کے بعد عمومی طور پر الف یا واو کے الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، تو اس لیے یائے مخلوطہ جہاں ہوگی یائے مخلوطہ کو ہم وزن میں شمار نہیں کریں گے. اب اس کے الفاظ کچھ میں یہاں لکھ رہا ہوں، ان کی ترتیب بھی کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. پہلا لفظ ہے پیاس. پیاس. اب پی یاس، پی یاس، پے کے نیچے زیر ہے، پی یاس. یہ ایک الف کے ساتھ مل کر اپنی آواز بنا رہا ہے، اپنی اکیلا اس کی کوئی آواز نہیں ہے دکھائی دے رہی. تو پیاس، پیاس، پی یاس، پی آس. اگر ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں تو پیاس. تو یہاں پر یائے مخلوطہ ہے، تو ہم اس کو جب وزن نکالیں گے تو یہ کا وزن نہیں نکالیں گے، بلکہ اب ہم جو وزن نکالیں گے وہ ہوگا پاس. یہ کو ختم کر کے پے کے ساتھ الف ملا کر اور سین کو ساکن کر دیں گے، پاس. وزن میں کیا ہوگا؟ پا ہجہ بلند، پے الف پا، اور سین ہجہ کوتا ہوگا، پاس. اچھا، پیار، پیار، پیار. ٹھیک ہے، پے، اور یہاں بھی یہ جو ہے وہ یائے مخلوطہ ہے، لہذا وہ بھی وزن میں شمار نہیں ہوگا. جب ہم اس لفظ کا وزن نکالیں گے تو وہ پار، پے الف رے، پار کے مد مقابل ہوگا، یعنی پے الف پا ہجہ بلند اور رے ساکن ہجہ کوتا. اسی طرح دھیان، بیا، گیان، کیوں. ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جہاں پر یائے مخلوطہ استعمال کی گئی ہے، اور یائے مخلوطہ کو وزن میں ہم شمار نہیں کرتے. یہ کچھ الفاظ میں اوپر لکھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے ان کے وزن نکالنے ہیں، اور وزن نکالنے کے بعد ان کو رجسٹر میں لکھنا ہے. یاد رکھ لیں، جب آپ اگلا لیکچر، اگلا سبق پڑھا کریں تو پچھلے اسباق کو ساتھ ساتھ دہرایا کریں. اس طرح وہ بھی آپ کو ازبر ہوتے جائیں گے، اور یہ بھی جو ہے آگے والا بھی آپ کو یاد ہوتا جائے گا. آج کا جو مشق ہے، جو کام آپ لوگوں کے میں ذمہ لگا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے 50 الفاظ ایسے لینے ہیں جن میں واو معروف ہو، 50 الفاظ ایسے لینے ہیں جن میں واو مجہول ہو، 50 الفاظ ایسے لینے ہیں جن میں واو معدولہ استعمال کیا گیا. تھوڑا سا مشکل تو ہو جائے گا، لیکن ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. اسی طرح 50 الفاظ ایسے لینے ہیں جن میں یائے مخلوطہ استعمال کیا گیا ہو، اور ان کے جو ہے آپ لوگوں نے الفاظ لکھنے ہیں یائے مخلوطہ کے ساتھ والے. ڈھونڈنے سے بہت کچھ مل جاتا ہوتا ہے، آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور ان کے جو ہے آپ نے ہجے بنانے ہیں، تکتیک کرنی ہے، اور وزن نکالنا ہے. واو معدولہ ہو گیا، یائے مخلوطہ ہو گیا، اور ہمارا جو تیسرا ٹاپک تھا اور 50 الفاظ آپ نے لینے ہیں. تیسرا ساکن، گوشت، دوست، روسٹ، ٹھیک ہے، راست، چاشت، اس طرح کے الفاظ لینے ہیں، اور ان کی تکتیک کرنی ہے، اور ان کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے. یہ آپ لوگوں کے ذمہ مشقیہ کام تھا. اور آخر میں نصیحت، ہمت انسان کرے تو اس دنیا میں کچھ مشکل نہیں ہے. آپ محنت کریں، اللہ کریم ضرور اس کا پھل دیتا ہوتا ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ پیار سے پیش آئیں.
تو جانے سے پہلے میری پھر گزارش ہوگی، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے، آپ کا فائدہ ہوگا اس میں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور پورا علم عروض آپ فری میں سیکھ جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔